أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ مجھ پر کالی کملی والا ہے او دی ملنی مثال بہوں مشکل محال کون ملے او دے نال سونا یا منا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال. انشاءاللہ زندگی جاری رہے گا. میں عرض کر رہا سا ساڑے محترم بھائی حافظ عثمان شفیق صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے. بہترین سلسلہ انہوں نے شروع کیتا ہے حفظ طلباء نو اور جڑا درس نظامی دے نال طلباء نو عصری تعلیم دیتی جاندی ہے, باقاعدہ سائنس دے نال پڑھایا جاندا ہے اور باقاعدہ طور پہ بہترین اساتذہ انہاں دی رہنمائی کردے نے. اگر کسی دا دین بنے شوق پیدا ہوئے وہ اپنے بچے نو قادسیہ لے جائے اور اتھے دیکھے پھر اپنے بچے نو داخل بھی کروائے. میں دعوت دیاں گا قادسیہ ایجوکیشنل کمپلیکس دے محترم منتظم محترم جناب حافظ محمد عثمان شفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. محترم محتشم انتہائی عزت کے لائق سامعین و سامعات اور ہمارے اس مسجد کے امام و خطیب اور دیگر علماء کرام, دنیا میں اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ کو چیلنج کرنے والے, اللہ سے مقابلہ کرنے والے بڑی قومیں اور بڑے سردار دنیا میں آئے, مگر جو رب کے سامنے کھڑا ہوا اللہ نے اسے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا اور قرآن مجید میں عبرت کے لیے اس کی تاریخ بھی بیان کر دی. ان متکبرین, بدبخت اور انسانیت کے دشمن لوگ, ان میں ایک کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. قوم عاد تھی کہ جس نے دنیا میں زمین پر تکبر کیا, بغیر الحق, ان کے پاس یہ تکبر کا, بڑائی کا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا, پیغمبر کے سامنے حق کا انکار کر کے مقابلے میں آنے کا جواز نہیں تھا اور ان کا دعویٰ بہت بڑا تھا. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. انہوں نے کہا کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. انہوں نے کہا ہم ہیں دنیا کی سپر پاور, کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا.
ہمارے مقابلے میں آنے والا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہی تو انہیں پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، تمہیں کائنات میں اپنے مقابلے میں اگر مسلمان قوت میں نظر نہ آئیں، کوئی برادری کے اعتبار سے کمزور ہو، کوئی قبیلے کے اعتبار سے کمزور ہو، تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کون ہے سپر پاور، کون ہے ہم سے بڑا؟ اللہ فرماتا ہے جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے ساری قوتوں کا مالک وہ ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ اللہ ہے کہ جسے سپر پاور کہا جاتا ہے، طاقتوں کا مالک کہا جاتا ہے، مالک الملک کہا جاتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ انبیاء کو مبعوث کرنے والا، وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والا، کتاب ہدایت اتارنے والا، مشکلات میں مدد کرنے والا، اور فرعون کے مقابلے میں بھی جو مسلمان آئے ان کی بھی مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اس نے بھی دنیا میں دعویٰ کیا، اس نے بھی دنیا میں بڑائی کا دعویٰ کیا، وہ ان سے بھی آگے بڑھ گیا، انا ربکم الاعلی، مگر میرے رب نے سب کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ دنیا کی اس وقت کی ٹیکنالوجی کو خاک اللہ ہے، وہ ساری قوتوں طاقتوں کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے۔ قوم عاد سے پہلے قوم نوح آئی، قوم نوح کو اللہ نے پانی کے عذاب سے غرق کیا۔ ان کے پاس یہ خبریں، یہ باتیں تھیں، انہوں نے کہا یہ پانی سے غرق ہوئے، یہ تو نادان اور بے وقوف تھے جو یہ وادیوں میں پلاٹوں میں اور یہ گھر بنا کے رہتے تھے، ہم تو پہاڑوں میں گھر بنا کے رہیں گے، چوٹیوں پہ رہیں گے، اگر اللہ پانی کا عذاب بھیج بھی دے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہم نے بھی ان کے لیے پہاڑوں کو نرم کر دیا، بڑی قوتیں عطا کر دی، لیکن جب ان پہ عذاب آیا اللہ نے پانی نہیں بھیجا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں تھا، اللہ نے ہوا چلا دی، ہوا پہاڑوں کی ٹاپوں پہ پہنچی، غاروں میں پہنچی، ان کے گھروں میں پہنچی۔ 7 دن اور 8 راتیں رب نے ہوا کا عذاب بھیج کر ان کی ساری ٹیکنالوجی، ان کی یہ ساری تدابیر کو خاک میں ملا دیا۔ اور ان کا یہ جو نعرہ تھا من اشد منا قوہ، کہ ہم سپر پاور ہیں، اللہ نے ان کا ککھ بھی نہ چھوڑا، آج ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ پیغام یہ دیا ہے قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد بھی، ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک، اگر کوئی طاقت ہے، سپر پاور ہے، تو وہ آسمان والا رب ہے، وہ آپ کا رب ہے، میرا رب ہے، کائنات کے چپے چپے پہ رہنے والے ہر ایک مسلمان اور انسان کا رب ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، مکے کے سرداروں نے بھی دعوے کیے۔ کوئی بلال کے کالے رنگ کو دیکھے، کوئی خباب کی غربت کو دیکھے، کوئی اللہ کے نبی کی مزدوری بکریاں چرانے کو دیکھے، کوئی صحابہ کرام کے فقر، فکر اور فاقے کو دیکھے، کوئی ان کی مظلومیت کو دیکھے، تو یہ مکہ میں جس کا دل چاہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آپس میں بڑے بڑے دعوے وعدے نعرے لگائیں، مگر میرے رب نے اعلان کیا، غزوہ بدر کا میدان سجایا، بڑے بڑے سردار اللہ نے ڈھیر کر دیے۔ تاریخ میں ایک بار پیغام دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ سیرت خط نبوت، تاج دار خط نبوت، امام الانبیاء سلیمان اور داؤد کے رب، موسیٰ اور عیسیٰ کے رب کی بات سننے والوں، پیغمبروں کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں، قرآن کے اوراق دہراتے چلے جاؤ، تمہیں نظر آئیں گے داؤد 313 تھے، مقابلے میں ہزاروں تھے، میرے رب نے فتح عطا کر دی۔
آج بدر کے میدان میں 313 ہیں، مقابلے میں 1000 ہیں، میرے رب نے سب کو فتح عطا کر دی، مسلمانوں کے لیے اسلام کے جھنڈے کو غالب کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج ہمارے اس خطے پر بھی آج سے 20 سال پہلے ایک حکمران کو نشہ آیا طاقت کا، اسے ہیضہ ہوا ٹیکنالوجی کا، اس کی طبیعت خراب کی ٹینک جہازوں نے، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم سپر پاور ہیں، دنیا میں اس نے نعرہ لگایا کوئی ہمارے ساتھ تو چلے، 60 ملک اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، نیٹو فورسز کا اتحاد بنایا، بہانہ بنا کر یہ افغانستان کی سرزمین پہ آئے، اعلان انہوں نے بھی کیا کہ ہم سپر پاور ہیں، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کوئی طاقتور، ہم سے بڑا کوئی ٹیکنالوجی میں، ہم سے بڑا کوئی اسلحے میں، ہم سے بڑا کوئی جہازوں میں، ہم سے بڑا کوئی ہیلی کاپٹروں میں، افراد کے اعتبار سے ہم زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ چلنا ہے یا مخالفت کرنی ہے؟ اگر مخالفت کی تو پتھر کے زمانے میں پھینک دیں گے، اور جب یہ حملہ آور ہوتا ہے کہتا ہے یہ عام جنگ نہیں ہے، یہ صلیبی جنگیں ہیں جو خالد بن ولید سے پہلے عمر بن خطاب نے شروع کی، خالد بن ولید نے کی، صلاح الدین ایوبی نے کی، یہ اسی کا تسلسل ہے جو آج افغانستان میں افواج لے کر کے آیا ہوں۔ ہم سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہے، میرے رب نے آج ان کا بھی غرور خاک میں ملا دیا، تباہ کن، شکست سے تو چار کر دیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا مجھے یہ تو بتا، یہ افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، سپر پاور کا، ورلڈ آرڈر کا نظریہ رکھنے والے تھے، 60 ملک ان کے ساتھ تھے، یہ ان کے مقابلے میں مجاہدین تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، پھٹے ہوئے جوتے تھے، وہ ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکلیں اور یہ ٹوٹا پھوٹا اسلحہ تھا۔ مجھے بتا ان کو فتح کس نے دی؟ مجھے قرآن سیرت کے اس دور میں لے گیا کہ جب مشرکین مکہ بدر میں شکست کھا گئے، احد میں حقیقی لحاظ سے شکست کھا گئے، آنے کی ہمت اور جرأت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر طے کیا کہ اب ہم مقابلہ کریں گے، لڑائی کریں گے، حملہ کریں گے، اب اکیلے ہم نہیں جائیں گے، اب ہم اتحاد بنا کر فورسز لے کر، لشکر لے کر جائیں گے، لڑائی ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا، خواب کیا دکھایا، تعبیر کیا ہوگی؟ کہاں مدینے کے مسلمانوں کا معاذ اللہ نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ قرآن مجید نے سورت کا نام ہی رکھ دیا احزاب، اگر آپ اس کا انگلش میں ترجمہ کریں تو فورسز، لشکر، جماعتیں، یہ ساری اکٹھی ہو کر آ گئیں۔ کس لیے؟ آج مدینے والوں کو یہ دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں۔ جب یہ سارے آئے، اللہ رب العالمین کے یہ مجاہد بندے سخت سردیوں کے موسم میں اللہ کے نبی کی قیادت میں جابر کی ایک بکری کا معجزہ دیکھنے والے، یہ غزوہ احزاب کے موقع پر جو کچھ تھا حاضر لے کر، سب کچھ لے کر سامنے کھڑے ہو گئے، خندقیں کھود دی گئیں، یہ آج 10,000 یا اس سے زیادہ کا لشکر ہے۔ اب ایک طرف مسلمان اور ان میں کچھ منافق یہ بھی گھس بیٹھیے یہاں پہ موجود ہیں، لشکروں کو آتے دیکھا، رویے کیا ہیں؟ کچھ نے کہا یہ ٹیکنالوجی، یہ پاوریں، یہ طاقتیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ تو دھوکے کا وعدہ ہو گیا۔ کہاں گئی اللہ کی مدد؟ کہاں گئی اللہ کی نصرت؟ کہاں گئے فتوحات کے وعدے؟ آج ہمارا کچھ نہیں رہے گا، یہ سارے بھاگنے لگے، بہانے بنانے لگے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اندر بنو قریظہ ہے، کچھ نہیں بنے گا ہمارا۔ ایک طرف ایمان والے تھے، بدر والے تھے، احد والے تھے، جن کی صفتیں پیغمبر کے صحابہ کی تورات میں بیان کی گئی، انجیل میں بیان کی گئی، قرآن میں بیان کی گئی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ جب دیکھے لشکر ایمان والوں نے
انہوں نے کہا کہ دھوکے کا وعدہ ہے. انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو اللہ کا وعدہ ہے، رسول کا وعدہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچ ہو گئے، وہ بھاگ گئے. یہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ان کو فتوحات عطا فرما دی. مجھے قرآن نے کہا یہ جو افغانستان کی فتح ہے، غزوہ احزاب میں جائیے. قرآن تو قیامت تک کے لیے مسلمان کی دلیل ہے. اور آج فتح کابل کی خوشی اس مسلمان کو جسے آج سے 20 سال پہلے کابل کا غم بھی تھا، کہ جب یہ ڈیزی کٹر کار پہ بمباری کر رہے تھے، ان کے طیارے جب خبریں آ رہی تھیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے یہ دیوبندی ہیں، یہ مسلمان وہابی ہیں، یہ فلاں، انہیں چھوڑ دیں، انہیں مار دیں. وہ مسلمان سمجھ کے سب کو مار رہے تھے. پاکستان کے مسلمانوں کے دل غم زدہ تھے. یہ 20 سالوں کے بعد میرے رب نے منظر دکھایا. کن کو دکھایا؟ یہ احزاب شکست کھا کے نکل گئے. کیوں نکل گئے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں کچھ بندے اللہ کے رہتے ہیں، قیامت تک رہیں گے. رب کی توحید والے، پیغمبر کی سنت والے، سچے عقیدے والے، دل میں سنت کا جذبہ اور طرف رکھنے والے، انہوں نے رب سے وعدے کر لیے، وعدے پورے کرنے والے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ لڑکے شہید ہو گئے، کچھ غازی بن کے پھر انتظار کرنے والے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. دنیا کی ٹیکنالوجی کے آگے، امریکہ کی طاقتوں کے آگے دنیا ہار گئی. کوئی جہادی جہاد چھوڑ گیا، کوئی سرنڈر ہو گیا. کسی نے کہا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم امریکہ کا مقابلہ کریں. مار روڈ کا جلسہ تھا 2001، ساری جماعتوں کے قائدین امریکہ، امریکہ، اس کی ٹیکنالوجی، اس کے بم، اس کے جہاز، اس کے ہیلی کاپٹر. ایک اللہ کا شیر آخر میں کھڑا ہوا. اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ افغانستان امریکیوں کا قبرستان بنے گا. قرآن کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. تمہارا کام مغرب میں یا پڑوس میں مشرق میں دشمن سے لڑنا ہے، اللہ کے دشمن سے. یا اللہ یہ کیا ہے جہاد؟ کہا یعذبہم اللہ بایدیکم. تمہارے ہاتھ چھوٹے ہیں یا تمہارے ہاتھ بڑے ہیں، تمہارے ہاتھ طاقتور ہیں یا تمہارے ہاتھ کمزور ہیں، تیرے پاس ایٹم کا بٹن ہے یا نہیں ہے، تیرے پاس کلاشن ہے یا کوئی بڑی بندوق، اس سے کوئی غرض نہیں. تو میدان میں آ کے کھڑا ہو جا، اللہ تیرے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے گا، تمہاری مدد کرے گا، نصرتوں کے دروازے کھولے گا. یا اللہ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. یہ فتح کی خبریں سن کر ایمان والوں کے سینے ٹھنڈے ہوں گے، تمہارے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. آج رب کا قرآن سچا ثابت ہوا، یہ بے ایمان ہار گئے. اور آگے آپ کو بتائیے، میرے نبی کو جب اللہ نے فتح دی، آپ آئے مکہ میں، آپ نے کیا کہا؟ سارے ڈر رہے تھے پتہ نہیں کیا بنے گا. میرے نبی مکہ میں داخل ہوئے، آپ کو خبیب سولی پہ لٹکتے ہوئے میرے نبی کو یاد ہیں، خباب کوئلے پہ تپتے ہوئے نبی کو یاد ہیں، بلال کے ظلم و ستم میرے آقا کو یاد ہیں، سمیہ کے ٹکڑے میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے ہیں. بدلہ لینا چاہتے، ایک ایک سے لیتے، مگر آپ نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم. آج میں نے آزاد کر دیا، معاف کر دیا، کوئی بدلہ نہیں. جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا، اللہ نے مکہ دے دیا، فورس دے دی، مسلمانوں کی امت میں قوت میں اضافہ کر دیا. آج سے 2 مہینے پہلے یہ ملا برادر کا گروپ ساری جماعتوں کے پاس آئے، پاکستان میں بھی آئے، بڑے بڑے قائدین سے ملے.
جب یہ ایک اللہ کے ولی سے ملے، کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے، جھنڈا لہرانے والا ہے، انہوں نے کہا میں تمہیں 2 نصیحتیں کرتا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے کابل میں عام معافی کا اعلان کرنا ہے، بدلے نہیں لینے۔ نمبر 2، تم نے عمارت اسلامی، اسلام پہ کمپرومائز نہ کرنا، وگرنہ یہ قربانیاں رائے گا جائیں گی۔ آپ دیکھیں یہ کابل میں داخل ہوئے، عام معافی کا اعلان کیا، امریکہ نے اسلحہ دیا، یہ لڑیں گے، مریں گے، گولی باری ہوگی، مگر پیغمبر کی سنت ایک بار زندہ ہو گئی۔ لا تثریب علیکم اليوم، ہمیں پتا ہے کس کس نے مخبریاں کی، کس کس نے چپ لگا کر امریکی ڈرون سے ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا، مگر یہ آپس میں بدلے لینے کا وقت نہیں۔ جاؤ کابل والو، افغان والو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آج اللہ نے یہ سیرت کا پہلو پوری دنیا میں اجاگر کر دیا ہے۔ مجھے بھائیوں نے کہا کہ آپ فتح افغانستان پہ کوئی بات کرنے، یہ نبی کی سیرت، آپ کی سنت، یہ جہاد، اور یہ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کافروں کا ظلم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی اپنی مکاری اور دغا بازی سے باز نہیں آ سکتے۔ آخری بات ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیارے بھائیوں، ہم اس پاکستان، اس خطے میں رہتے ہیں کہ جب افغانستان پہ رشیا نے حملہ کیا تو آج یہ اخبار کی سرخیاں پڑھ سکتے ہیں، آپ کے صدر اور جنرل نے کہا یہ حملہ افغان پہ نہیں، یہ حملہ پاکستان پہ ہے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ آج امریکہ حملہ کرے تو آپ نے یہ اعلان کیا یہ حملہ افغانستان پہ صرف نہیں ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے۔ جو لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بہت صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ آج پاکستان کی جتنی ترقی ہے، عسکری ترقی ہو یا اس اعتبار سے کوئی بھی، اللہ رب العالمین نے یہ جہاد کی بدولت اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بدولت آپ کو عطا کر دی۔ جب احزاب مکمل ہوا، میرے نبی واپس آئے، ہتھیار اتارنے لگے، جبرائیل امین آئے، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ کیوں اتار رہے ہیں، کیا کرنے؟ کہا یہ آپ کے اندر بیٹھے تھے ہوسٹ، میزبان، جنہوں نے بلایا تھا انہیں، اور یہ یقین کر چکے تھے کہ یہ لشکر آگے، اب مسلمانوں کا کچھ نہیں بچے گا، آپ سے بھی غداری کی، جائیے بنو قریظہ کو سبق سکھائیے۔ پھر اللہ کے نبی گئے، کہا جو بھی اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے، اللہ نے فتح دی، فرمایا ہم نے تمہیں وارث بنا دیا، ان کے گھر دے دیے، محل دے دیے، اموال دے دیے، وہ زمینیں جن پر کبھی تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے جانا، رب نے وہ قلعے فتح کر کے جھولی میں ڈال دیے۔ آج اس خطے کا ہوسٹ اور میزبان رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، بس آپ کے پیچھے مشرق میں رہتا ہے، کہتا میرا کیا بنے گا، بار بار پیٹتا ہے، روتا ہے، اسے پتا ہے بلایا تو میں نے تھا، میرا گمان یہ تھا نہ افغان بچے گا نہ پاکستان، اکیلا ہندوستان راج کرے گا، لیکن منظر الٹ ہو گیا، رشیا ٹینکوں میں بیٹھ کے گیا تھا، امریکہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوا، صلیب ٹوٹ گئی، عیسائیت شکست کھا گئی، 7 ملکوں کی فوجیں برباد ہو گئی، راتوں رات سب کچھ چھوڑ کر جانیں بچا کر نکل گئے۔ اب وہ سوچ رہا ہے میرا کیا بنے گا۔ ہم کہتے ہیں تو فکر نہ کر، تیرا حال وہی ہوگا جو بنو قریظہ کا ہوا۔ انشاءاللہ میرے رب نے اب کشمیر بھی دینا ہے اور یہ سارا خطہ ہمارا ہے، بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، ہم غزنوی کے بیٹے ہیں، غوری کے شاہین ہیں، ابدالی کے وارث ہیں، ہماری تاریخ 1000 سالہ محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے اور یہ کب تک جائے گی؟ ہندوستان کی فتح تک، قیامت تک جائے گی، جب تک اللہ اس خطے پہ اسلام کو غالب نہیں کر دیتا۔ آئیے ہم اپنے رب سے دعا کریں، جن لوگوں نے حصہ ڈالا، جنہوں نے دعائیں کی، جنہوں نے یہ غم محسوس کیا، نصرتیں کی۔ میں بھی مسجد میں داخل ہوا تو یہ ہمارے چاچا جی الطاف صاحب، تو یہ بار بار مجھے کہہ رہے تھے، میں نے اشتہار دیکھا تو میں نے کہا چلیں
ختم نبوت پہ 15-20 منٹ بات کر لیں تو کہتے نہیں آپ نے افغانستان پہ بات کرنی ہے، جہاد پہ بات کرنی ہے۔ دیکھیں بزرگوں کی داڑھی سفید، عمر دیکھیں اور جہادی جذبہ دیکھیں، انہی جذبوں سے، انہی ولولوں سے، انہی حوصلوں سے اور اس توکل سے اللہ کے فضل سے آج ملت اسلامیہ قائم ہے۔ مبارک ہو آپ کو فتح۔ اب امت بن رہی ہے، ملت جڑ رہی ہے، صلیب ٹوٹ چکی ہے، سپر پاور شکست کھا چکی ہے۔ اب انشاءاللہ ہمارا کردار ہے جو ہم نے اپنے ملک میں دعوت سے اور دشمن کی بیٹھک میں جہاد سے ادا کرتے رہنا ہے، حتیٰ کہ اللہ ہمیں بھی ایمان والی شہادت کی موت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔